یہ جو ہم مسلمان ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کو قبول کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھے مان چکے ہو، اب میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، حکماً ارشاد فرما رہا ہوں، اب اس بات کو بھی مانو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو فرمایا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ گویا ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے تو کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کا ہر حکم ماننا اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اللہ کے احکام ہیں کیا کیا ایک مسلمان کے لیے، اور اسلام کیا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ حدیث مبارکہ میں نے عرض کر دی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بشری حالت میں حاضر ہوئے۔ حدیث جبریل کے نام سے ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا میں ایک جز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جبریل آئے اور آ کر عرض کیا، حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور حج بیت اللہ کر اگر اللہ رب العزت نے استطاعت اور طاقت دی ہو، اور رمضان شریف کے روزے رکھ۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کیا ہے اس کے جواب میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، زبان سے گواہی دینی ہے اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس چیز کی بھی گواہی دینا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بندے ہیں، اس کے بولیے بندے ہیں۔ گویا ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، بلکہ مخلوق میں شامل ہیں۔ ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہی تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تو آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، ان کو اللہ کی مخلوق ماننا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مان لیا ہے، چھوٹی سی بات ہے۔
یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ انسان کو ناپاکی سے پاکی کی طرف لے کے آنے والی بات ہے۔ جو کفر جیسی غلاظت میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتا ہوں، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہوں، تو وہ کفر کی نجاست سے پاک ہو کر اسلام کے پاک نظام میں اور دائرے میں آ جاتا ہے، تو بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا نماز قائم کر۔ اب دیکھیں نا، زبان سے گواہی دینا، بولنا، یہ ایک فعل ہے، کام ہے ایک، تو اسلام میں فعل کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کرنے کا کام ہے، اسلام میں کرنا ہے، فعل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ مسلمان بندہ ایسے ہی نہیں بن جاتا، مسلمان بننے کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، آپ جب بولتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ بول کر گواہی دینی ہے، زبان سے گواہی دینی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تو گواہی دے، تو گواہی دینا زبان سے ہوتا ہے، تو زبان سے گواہی دینی ہے، ایک تو یہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینی ہے، گویا توحید و رسالت کی گواہی دینا یہ اسلام لانے میں سب سے پہلی بات ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ عقیدہ جب بندہ اپنا لیتا ہے تب بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فوری طور پر فرمایا نماز قائم کرنا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے مجھے معبود برحق مان لیا ہے نا، تو اب اس کا ثبوت دو، اس کا عملی ثبوت دو، آؤ میری بارگاہ میں جھکو، تاکہ ساری جھکنے والی جو جگہ ہیں میں ان سے تمہیں محفوظ کر دوں۔ تو کسی اور کے آگے مت جھکنا، میرے آگے جھکو، اس کا عملی نمونہ پیش کرو۔ تو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کے فوری بات کیا ہے؟ جس کی گواہی دی ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر، اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق کا عبادت کے لائق ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ آپ کو پتہ ہے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے نا، ایک سجدہ کافی تھا، مگر ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ اس کی حکمت میں فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں، اس کی حکمت اصل یہ ہے، شیطان کو حکم ہوا تھا سجدہ کر، فرشتوں سب نے سجدہ کیا، یہ فرشتوں کا استاذ تھا، اس کی عبادت اور ریاضت اتنی تھی، اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا، وگرنہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، شیطان جن تھا۔ بھائی شیطان جن تھا یار، شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ جیسے جبریل ہے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسی طرح عزازیل اس کا نام تھا۔ تو یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، شیطان۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کی طرف سے تو ایک ہی بار حکم ہوا نا سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا۔ پوچھا کہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں جس کے لیے تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا۔ فرمایا لعنت ہے تجھ پہ، دفع ہو جا، تو ذلیل ہی بہت ہے، میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دو، اللہ نے فرمایا دی، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں مغروں لے جا، دفع ہو جا، نظر نہ آمی، آج تو بعد میری بارگاہ تیری جگہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک من الصاغرین،
تو بہت چھوٹا اور گھٹیا ہے، قرآن کے الفاظ، بہت گھٹیا، لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اچھا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ، اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں ہم نے کتنے سجدے چھوڑے؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اور کہہ دیا، رجیم کہہ دیا۔ جب بھی ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر قرآن پڑھنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں حکم بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کا حکم ہے۔ جب بھی قرآن شروع کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، تو تعوذ پڑھ لیا کرو، پناہ مانگ لیا کرو۔ تو شیطان کو رجیم کہا گیا قرآن کے اندر، مردود بارگاہ الہ قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے کیا نقصان کیا تھا؟ اس نے کون سا کوئی ایسا کام کر لیا تھا جو ہم نہیں کرتے؟ ہم سارے وہ کام کرتے ہیں، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ قیامت کے دن ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، یا فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان ایک ہی چیز کا فرق ہے، اور وہ نماز ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح نا جی، ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا تھا۔ ہمیں وہ حدیثیں یاد آتی ہیں بڑی، کیونکہ اپنے مطلب کی ہیں نا جی، تو اس لیے ہمیں وہ حدیثیں بڑی یاد آتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے تہ دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ بالآخر وہ جائے گا، چتر پولاتے ہونا ہے نا، یہ بالآخر کی بات ہے کہ جو میل کچیل گناہوں کی چڑھ گئی ہوگی اس کو صاف تو کیا جائے گا نا، اور وہ صاف کیسے ہوگی؟ دنیاوی میل تو کھرچ کھرچ کے ہم اتار لیتے ہیں، صابن مل جاتا ہے، شیمپو مل جاتا ہے، اور بہت سارے واش کرنے والی چیزیں مل جاتی ہیں۔ گناہوں کو واش کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ توبہ ہے، استغفار ہے۔ اور توبہ استغفار، یا اللہ میری توبہ، میری توبہ، کنا نو ہتھ لا کے توبہ نہیں ہوتی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ لاکھ تسبیحات پڑھ لیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ استغفار کرنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو گناہ کا احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اور بندے کو کب پتہ چلتا ہے جی؟ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے کون کون سے اور کتنے کتنے بڑے گناہ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے مالک کی بارگاہ میں تو ہر وقت توبہ کریں ہم، تو پہلے تو گناہوں کا احساس ہو، شرمندگی ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، توبہ کے نفل پڑھیں اور اللہ کے لیے پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، وگرنہ پھر جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد رو رو کر آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ ایک مجرم کی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک مجھ سے غلطی ہو، مالک میں خطا کا پتلا ہوں، تو مالک ہے، تو جانتا ہے، مالک میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہاں کہاں کیسے کیسے کون کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں، آئندہ سے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں مالک میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کو پھر توبہ کہتے ہیں، اس پر اگر بندہ قائم رہے پختگی کے ساتھ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کہیں گے نا استغفر اللہ، تو اللہ کی طرف سے بخشش آپ کی طرف، جیسے انسان پانی چھوڑتے نا اوپر سے نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف کیسے جلدی سے پانی آتا ہے، اس سے بھی کہیں تیز اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔
تو ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر لعنت ڈال دی۔ ہم تو کتنے ہی سجدے چھوڑے بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں ایک انسان، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، تو رستے میں اس کے ساتھ شیطان بھی انسانی صورت میں ہو چلا۔ وہ مسافر تھا، اس نے کہا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں بھی سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو بس ویسے جس طرف تو جا رہا ہے میں بھی اسی طرف ہی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر کرتے ہیں۔ رات ہو گئی، اب کہیں نہ کہیں تو سٹے کرنا تھا، اس وقت ایسے سفر نہیں ہوتے تھے تو سہولتیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ رات کا وقت ہوا، جب سونے لگے تو شیطان دوڑ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے کہا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دو تھے تو چلو امید تھی کہ چلو ایک بندہ ایک دوسرے کا ساتھی جو ہوتا ہے کلا کلا ہی ہوتا ہے، تو دو یاراں ہو جاندے نے، تو مینوں ہونا ہے چھڑ کے چلنا۔ اس نے کہا میں صحیح بات بتاؤں، میں ہوں شیطان، میں تو تیرے ساتھ اتنا تھوڑا سا وقت گزارا ہے، تو نے آج سارا دن نماز نہیں پڑھی، جتنا وقت میرا تیرے ساتھ گزرا ہے اس وقت میں تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، مجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ڈال دی گئی، تو آج کتنے سجدے چھوڑ بیٹھا ہے۔ بھئی میرے اوپر عذاب پہلے تھوڑا ہے، تیری وجہ سے کہیں اور میرے اوپر عذاب نہ زیادہ ہو جائے، اس لیے میں تیرا ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہاں تک بھی روایات میں آیا ہے جو ہم گوشت کھاتے ہیں نا، اگر کسی ہڈی پہ گوشت چڑھا ہو اور اس ہڈی کے اوپر سے ہم گوشت کھا لیں، اور وہ بے نماز آدمی ہو جو ہڈی کے اوپر سے گوشت کھائے اور وہ ہڈی پھینکتے، شیطان بھی اس ہڈی کو لیتا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ بے نمازی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدھی سیدھی بات ارشاد فرمائی، کفر اور اسلام کے درمیان ایک ہی فرق نماز ہے۔ جو انسان نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عروج پا جاتا ہے۔ یہ دو سجدوں کی میں بات بتا رہا تھا، یہ جو ہم دو سجدے کرتے ہیں نا ایک رکعت میں، ایک سجدہ ہے وہ جو اللہ کی طرف سے حکمن تھا، دوسرا سجدہ ہم شکر کے طور پر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سجدے کی توفیق دی۔ تو ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے کرتے اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حضرت جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں جو بے نماز ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ غوث پاک کی 11ویں تو ہم بڑی کھاتے ہیں اور پکاتے ہیں، غوث پاک کو مانتے بھی ہیں، غوث پاک کی بھی مان لو یار، نماز مت چھوڑیے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے بزرگ جو تھے نا جب رشتہ کرنے جاتے تھے نا، یہ مجھے پتا چلا کہ جب بڑے جو تھے نا پہلے وقت میں، آپ کا تو پتہ نہیں کیسا معاملہ ہے، جب ہمارے بزرگ رشتہ کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو رات رکتے تھے اس جگہ پر، جس گھر میں رشتہ کرنا ہوتا تھا اپنے بچے بچی کا، تو رات رکتے تھے، دیکھتے تھے ان کے معمولات کیا ہیں، اور پھر صبح نماز کے وقت کو دیکھتے تھے کہ کیا یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں گھر والے یا نہیں اٹھتے۔ جب نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رات کو نماز پڑھ کے سوتے تھے، کہتے تھے یہاں پر ہم نے اپنے بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے۔ اور جہاں کہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں پر اپنے بچے بچی کا رشتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو بتایا گیا اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ فرماتے تھے جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کرے گا۔ آج ہم اللہ کے ساتھ وفا کریں گے، اپنے مالک کے ساتھ وفا کریں اور نماز ضرور ادا کریں۔ کچھ ضروری ہے، ظاہری سی بات ہے، مسجد کے اندر بھی آئیں یہ ضروری ہے، لیکن اگر وقت گزر جاتا ہے، جماعت گزر جاتی ہے تو گھر کے اندر ہی پڑھو یار، لیکن پڑھو ضرور پڑھو، نماز چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ اگر کہیں وقت نکل گیا، قضا ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، جب اٹھے ہیں فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قضا کی نیت کر کے پڑھ لو، یہ بھی تو مسئلہ موجود ہے، لیکن چھوڑو نہیں، پڑھو ضرور۔ سارا دن نہیں پڑھ سکے یار، چل کوئی بات نہیں، اللہ مہربان ذات ہے، رات کو سونے سے پہلے ساری نمازوں کے فرائض تو ادا کر لو، اللہ پھر بھی مہربانی فرما دے گا۔ پڑھو ضرور، چھوڑو نہیں۔ امام کے پیچھے چلو، امام کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، گھر کے اندر پڑھو یار، پڑھو صحیح۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے بغیر پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بندے کو ہر جگہ سے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، قیامت کے دن بھی ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔
اپنی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔